الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. انسان کے برے اخلاق اور بری عادات میں سے سب سے بری عادت جھوٹ ہے، جو تمام خرابیوں اور برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ انسان کے کردار کو مجروح کر دیتا ہے. انسان معاشرے میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے. لوگوں کا اعتماد جھوٹے شخص سے اٹھ جاتا ہے. جھوٹا شخص بھری محفل میں اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے. جھوٹ لوگوں کے دلوں سے قدر و منزلت کو ختم کر دیتا ہے. جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے باطن کو ایسے ہی کھوکھلا کر دیتی ہے جیسے دیمک ایک لکڑی کو. یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں 4 بری خصلتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1، میں بدکار ہوں. دوسری عادت یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں. تیسری عادت یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں. چوتھی یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عادت چھوڑ سکتا ہوں. ذرا تصور کیجئے کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ فرمائیں تو میں ایک عادت چھوڑ سکتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ کیا فرمایا کہ کیا تو وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولے گا؟ اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جب وہ شخص چلا گیا تو اسے چوری، شراب نوشی اور بدکاری کی عادتیں بار بار ستاتی تھی کہ چوری کر لو، شراب پی لو، بدکاری کر لو. مگر وہ یہ یاد کر کے ان میں سے کوئی عادت بھی نہ کر سکا کہ اگر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. اگر سچ بولا تو سزا کا مستحق ہوں گا، اور اگر جھوٹ بولا تو جو اللہ کے نبی سے میں نے وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اس طرح وہ شخص جھوٹ کی عادت چھوڑنے سے بدکاری، شراب نوشی اور چوری جیسی برائیوں سے محفوظ ہو گیا. کس وجہ سے؟ جھوٹ اس نے چھوڑا تو شراب کو چھوڑ دیا، بدکاری کو چھوڑ دیا، چوری کو چھوڑ دیا.
تو لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ جو ہے بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ مومن بندہ جو ہے اس کا جھوٹ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ مومن اپنے ایمان اور اعتقاد میں پختگی لاتا ہے تو وہ جھوٹ جیسی بیماری سے ایسے ہی دور بھاگتا ہے جیسا کہ ایک انسان اپنے دشمن سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ مومن کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا حل یکذب المؤمن، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، مومن کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کہاں سچ بولتے ہیں، کہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے اندر جھانکے کہ ہم کہاں کہاں سچ بولتے ہیں اور کہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ سے بچنے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دی ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن میں تمام خرابیاں پائی جا سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ ساری خرابیاں بندے کے اندر پائی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا الخیانۃ والکذب، مومن بندے کے اندر خیانت نہیں ہوگی، جھوٹ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم ذرا تصور کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک منصب عطا فرمایا ہے، تعلیم اور تعلم یہ نبیوں کا کام تھا، لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا۔ آج ہم اپنے کردار کو پہلے ٹھیک کریں۔ ہر بندہ کہتا ہے، ہر ٹیچر کہتا ہے کہ یار اسٹوڈنٹ میری عزت نہیں کرتے، میرے ادب و احترام نہیں کرتے۔ ہم پہلے سوچیں کہ ہم ان کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہے۔ جو ہمیں وقت ملا ہے، جو ہماری ڈیوٹی کا ٹائم ہے، کیا اس کے اندر ہم چوری تو نہیں کرتے؟ کیا اس وقت میں ہم بچوں کے ساتھ کوئی خیانت تو نہیں کرتے؟ اتنی زیادہ چھٹیاں لے رہے ہیں اور وہ جھوٹ بول کر لے رہے ہیں۔ جب ہم کلاس روم میں بیٹھ کر موبائل یوز کریں گے تو ان کا وقت تو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، 25 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، 35 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ جتنا بھی ٹائم ہے آپ کو دیا ہوا ہے کہ اتنے میں آپ نے ایک کلاس کو پڑھانا ہے، اس دوران آپ اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتے، موبائل پہ لمبی لمبی گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اور اپنے ادارے کے ساتھ خیانت، جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر بچے ہمارا ادب کیسے کریں گے؟ ان بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ جو بچہ ایک کلاس روم میں بیٹھ کر اپنے ٹیچر کو دیکھتا ہے کہ وہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر تمہارے لیے محبت نہیں ہوگی، اس کے دل کے اندر آپ کے لیے ادب نہیں ہوگا جب آپ اس کی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کتنے میل دور سے آتا ہے، کتنی مشکلات سے والدین اس کو بھیجتے ہیں کہ بچہ ہمارا جائے گا پڑھے گا، لیکن ہم کلاس روم میں اسے کتنا ٹائم دیتے ہیں، اس کتاب کو کتنا سمجھاتے ہیں، اور اپنے ذاتی معاملات ہم یہاں کتنے کرتے ہیں۔ یہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے، ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے روزی، اپنی بیوی کے لیے روزی، اپنے ماں باپ کے لیے روزی، اپنی ذات کے لیے روزی کو کتنا حلال کر رہا ہوں اور کتنا حرام کر رہا ہوں۔ اپنا احتساب کریں۔ جب آپ اپنا احتساب کریں گے تو یہی بچے کل آپ کو سلوٹ ماریں گے، یہی بچے آپ کا ادب احترام کریں گے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بچے آپ کو اچھے الفاظوں میں پکاریں گے، اچھے الفاظ میں یاد کریں گے آپ کو۔
اگر آپ نے ان کے ساتھ خیانت کی، ان کی زندگی تباہ کی، تو پھر بہت مشکل ہے کہ یہ لوگ، یہ بچے، یہ معاشرے کے لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ ہم افسر کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے لیے وقت نکالیں گے، لیکن جو بچے ہمارے ہیں ہم ان کو وہ ٹائم نہیں دیتے جو ہمیں ٹائم دینا چاہیے۔ افسر کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہمیں نہیں ہوتا۔ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھیں، چاہے آپ کو افسر دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ رب سے جب آپ ڈر گئے تو پھر آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ترغیب دلی تھی؟ فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے اندر ساریاں خرابیاں پائی جا سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے فرما رہے تھے، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں، سب سے بڑے گناہ کی تمہیں خبر دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ قرآن بھی یہی فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بندے کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں گے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے، اپنی کرم نوازی سے اس بندے کو گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے دیکھیں مشرک جو ہے جتنے اچھے کام کریں، روزانہ 1-2 ہزار بندے کو کھانا کھلائے، اچھے اچھے کام کرے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتا تھا۔ اللہ اس کو دنیا میں تو اس کا بدلہ دے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم جو ہے نا یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مومنوں کے لیے تو جنت ہے۔ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اپنی جبین کو جھکاتے ہیں تو اسی کے سامنے جھکاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ آج بچوں کی ہم نے تربیت کرنی ہے کہ والدین کا ادب احترام کرنا ہے۔ جب ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، بڑے منصب پر ہم فیض ہوں، لیکن والدین کے نافرمان ہوں، تو پھر ان بڑی ڈگریوں کا کیا فائدہ، اس بڑے منصب کا کیا فائدہ کہ ہم نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا ہے۔ اسی لیے علم سیکھا ہے کہ ہم اپنے والدین کو ناراض کر دیں، ان کی خدمت کرنا چھوڑ دیں۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو دکان پہ دوستوں کو 2-2 3-3 گھنٹے دیں گے، گپ شپ کے لیے، دوستوں کے لیے وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس والدین کے لیے نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر آج ہم اپنے والدین کی قدر نہیں کریں گے، آج والدین کی خدمت نہیں کریں گے، تو یہ مت سوچئے کہ ہمارے بچے ہماری خدمت کریں گے، یہ مت سوچیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہماری خدمت کریں گے۔ جب ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر یہ دور تو بڑا نازک دور ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ پر فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے اور ارشاد فرمایا الا وقول الزور، فرمایا جھوٹی بات یا جھوٹی شہادت یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہم رشتہ داریاں بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، دیکھا نا کچہریوں میں کتنے کتنے مقدمے ہیں، زندگیاں بیت جاتی ہیں لیکن مقدمہ ختم نہیں ہوتا، جھوٹ سے جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، اور جھوٹی گواہی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے کبیرہ گناہ کس کو فرمایا؟ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اِيَّاكُمْ وَالْكِذْبِ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، فرمایا جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بے شک گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا سچ کو لازم پکڑو، بے شک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں کیا چیز معلوم ہوئی؟ سچ بولنا جنت میں داخل ہونا کا سبب ہے اور جھوٹ بولنا جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی سچے انسان، وہ کفار جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن آپ کو کس لقب سے بلاتے؟ صادق اور امین۔ آج ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت بھول گئی ہے۔ اگر نبی کی سیرت کو ہم پڑھیں اور نبی کی سیرت کو سمجھیں تو پھر کسی مقام پر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی چیز کے اندر ہم خیانت نہیں کریں گے۔ آج دیکھیں بازاروں کے اندر آپ کو کم تاجر ملیں گے جو اپنے مال کو سچ کی بنیاد پر بیچتے ہوں گے۔ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ پر کاروبار ہوتے ہیں۔ منڈیوں میں دیکھیں کتنا دھوکہ ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم لمبی نمازیں پڑھیں، تہجد گزار بن جائیں، نفلی روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والے بن جائیں، لیکن ہم دھوکہ بھی دیں، جھوٹ بھی بولیں، تو پھر کیا فائدہ ہماری عبادات کا؟ اپنی زندگی کو بدلیں۔ آپ جھوٹ مت بولیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہاں اگر آپ دو بندوں کی صلح کروا رہے ہیں تو بے شک وہاں جھوٹ بول کر بھی دو آدمیوں کے درمیان صلح بندہ کروا سکتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، اگر شوہر جھوٹ بول کر صلح کی کوئی راہ نکال رہا ہے تو اب شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ اب یہ جھوٹ بول کر بھی اس کے ساتھ صلح کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے جھوٹ سے۔ قرآن نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ جھوٹوں